وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس موڈیول میں ہم تجوید القرآن کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اور اس موڈیول میں تجوید کا لغوی اصطلاحی معنی، اس کی غرض و غایت اور اس کے موضوع کو ڈسکس کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ بنانا، خوبصورت بنانا اور نکھار پیدا کرنا۔ گویا کہ تجوید القرآن تجوید کی زبان میں اس کا لغوی معنی ہوا قرآن پاک کو خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھنا، اور تجوید کا اصطلاحی معنی ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور درست صفات کے ساتھ اس کی ادائی کرنا۔ تجوید کی اصطلاحی تعریف میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، مخرج اور صفت۔ عزیز طلبہ و طالبات، پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ مخرج اور صفت کسے کہتے ہیں، تاکہ تجوید کی بہتر انداز میں تعریف آپ سمجھ سکیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، مخرج کہا جاتا ہے جگہ کو، یعنی وہ جگہ جہاں سے ہم کسی لفظ کو ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کسی لفظ کو نکالتے ہیں، اسے مخرج کہا جاتا ہے۔ کیونکہ حروف تہجی کے مخارج سارے کے سارے منہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ایک ہی جگہ سے سارے حروف نہیں پڑھے جاتے، تو مختلف جگہوں سے کسی لفظ کو، حرف کو ہم زبان کی نوک سے پڑھتے ہیں، کسی کو لبوں سے پڑھتے ہیں، کسی کو زبان کے درمیان سے پڑھتے ہیں، کسی حرف کو ہم حلق سے پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے حروف کے نکالنے کی جگہ مختلف ہیں۔ تو مخرج کا معنی ہوا جس جگہ سے کسی حرف کو ہم ادا کرتے ہیں، نکالتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا صفت۔ صفت کا مطلب ہے کہ ہم نے الفاظ کو کس انداز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کسی حرف کو سیٹی دار آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو کسی حرف کو سیٹی دار آواز کے بغیر پڑھا جاتا ہے۔ کچھ حروف ہم پڑھتے ہیں تو ان کو پر تفخیم یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور کچھ حروف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑا ان کو باریک سا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ حروف کی صفات ہوتی ہیں کہ لفظ کو پر پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو مخرج ہوا عزیز طلبہ و طالبات جس جگہ سے ہم کسی حرف کو ادا کر رہے ہیں، اور صفت ہوئی کہ جس انداز کے ساتھ ہم کسی حرف کو ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ اصطلاحی تعریف ہے تجوید کی۔ گویا کہ لب لباب یہ نکلتا ہے تعریف کا کہ قرآن پاک کو خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا جائے تو حروف کو جن جگہوں سے ہم پڑھتے ہیں وہ مخارج کی درست ادائی ہو جاتی ہے، اور جب ان کو پر یا باریک پڑھنے کا پورا لحاظ کرتے ہیں تو پھر اس کی صفات کی ادائی بھی ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، تعریف کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ تجوید کا مقصد کیا ہے، تجوید کا موضوع کیا ہے، اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے۔ اس کا موضوع حروف تہجی ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر فن کا، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جس کو ہم زیر بحث لاتے ہیں۔ تجوید کا موضوع حروف تہجی یعنی الف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ تو تجوید میں چونکہ انہی حروف پر ہی پوری بحث چلتی ہے،
ان کے مخارج و صفات کی پریکٹس کی جاتی ہے اور بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے تجوید کا موضوع ہوا حروف تہجی۔ تجوید کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو تجوید کا مقصد ہے حروف کو درست انداز میں پڑھنا، تاکہ ہمیں قرآن پاک صحیح طریقے سے اور صحیح انداز سے پڑھنا آ جائے۔ تجوید پڑھنے کا فائدہ یہ ہے۔ اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے؟ تو ضرورت و اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جب کسی حرف کو ہم اس کے مخرج سے نکالتے ہیں تو معنی درست بنتا ہے، جب کسی حرف کو اس کے مخرج سے نہ نکالا جائے تو معانی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، معانی ہی بدل جاتے ہیں۔ تو جب معنی ہی بدل جاتے ہیں تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے جہاں ہم نے اللہ کی رحمات اور برکات حاصل کرنا تھیں، اگر ہم مخارج کا خیال نہیں کریں گے، مخارج سے حروف کو ادا نہیں کریں گے، معانی بدل جائیں گے۔ جب معانی بدل جائیں گے تو کجا ہم رحمات و برکات چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیں گے۔ تو اس کی ضرورت و اہمیت یہ ہے تاکہ ہمیں مخارج سے درست انداز میں حروف پڑھنے آ جائیں اور صفات کا لحاظ کر کے قرآن پاک کو خوبصورت انداز کے ساتھ ہم پڑھ سکیں۔ اللہ رب ذوالجلال اچھے انداز میں پڑھے جانے والے قرآن کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث سے مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا، ارشاد فرمایا، ابی، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے سورہ بینہ سنوں۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعی یہ بڑے نصیب کی بات تھی، انہوں نے پھر ریپیٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ عزیز طلبہ و طالبات، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو اپنی امت کا قاری قرار دیا کہ بڑے خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز کے ساتھ وہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں ابی، آج تیرے رب نے تیرا نام لے کے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے سورہ بینہ سنوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت ابی پھر رونے لگ گئے اس بات پر خوشی سے کہ آج میرے رب نے میرا نام لیا اور اتنا پسند فرمایا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں اللہ کے محبوب کو قرآن سناؤں۔ پھر انہوں نے سورہ بینہ سنائی۔ تو جب مخارج کا لحاظ کیا جاتا ہے، صفات کا لحاظ کیا جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی قرآن پاک خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی ضرورت و اہمیت ہے کہ مخارج و صفات کا لحاظ کر کے اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں ہمیں قرآن پاک پڑھنا آ جائے۔